اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حاضر خدمت ہوئے. کون؟ سید الکونین، کون؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر. تو کیا دیکھا کہ آپ کا گھر خالی پڑا ہوا ہے، خالی، کوئی سامان نہیں، کوئی سامان نہیں. اور ایک جو کونے میں تھوڑے سے جو رکھے ہوئے اور ایک چمڑے کی کھال پڑی ہے اور چٹائی پر یا بوریے پر آپ آرام فرما رہے ہیں اور کرتا مبارک آپ کا اترا ہوا ہے اور اس کے نشانات بوریے کے آپ کے جسم پر پڑے ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ حال دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال، حضور کے گھر کا حال. اور عرض کیا حضور دعا فرمائیں، اللہ کچھ وسعت فرمائے، مال کی چیزوں کی وسعت فرمائے. یہ کیسر و کسرا اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ نے کیسی وسعت دے رکھی ہے، آپ دعا تو فرمائیں اللہ کچھ وسعت فرمائے. یہ بات سنی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے. جو آدمی حیران کن بات سنتا ہے یہ تو اٹھ کے بیٹھتا ہے اور فرمایا او فی شک انت ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے تو ابھی تک شک میں پڑا ہوا ہے. اما ترضى ان يكون لهم الدنيا ولنا الاخرة، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو ہمارے لیے آخرت ہو؟ ہم دنیا کے لیے نہیں ہیں، ہم آخرت والے ہیں. جب ہدایت کا نور دل میں آئے گا دنیا سے دل ہٹے گا اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی طرف دل مائل ہوگا. اور تیسری علامت بتائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے نور کی کہ جب ہدایت کا نور دل میں آئے گا تو آدمی موت کی تیاری میں لگ جائے گا، موت کی تیاری. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. آپ نے کیا فرمایا؟ اب ہم سب سمجھیں کہ وہ نصیحت کس کے لیے؟ ہمارے لیے؟ نہیں، میرے لیے. ہم سب سمجھیں وہ نصیحت کس کے لیے؟ کیا فرمایا آپ نے؟ نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے. ابھی ہم نے مغرب پڑھی ہے، کہیں دھیان تصور میں آیا کہ ہو سکتا ہے آخری نماز ہو؟ سچی بات ہے. آج مرنے کا پروگرام، کیوں جی مرنے کا پروگرام ہے؟ کیوں جی؟ ایک کام آپ نے کرنا ہے کل، اور ایک کام کرنا ہے آپ نے مہینے بعد، اور ایک کام کرنا ہے آپ نے سال بعد. 3 کام ہیں، ایک سال بعد ہے، ایک مہینے بعد اور ایک کل. آپ کس کو ترجیح دو گے؟ بولو بھائی، کون سا کام دل و دماغ میں چھایا ہوا ہوگا؟ کل والا. کیوں؟ کہ وہ تو مہینے بعد ہے، بعد میں کر لیں گے. وہ تو سال بعد ہے، دیکھتے ہیں بعد میں. یہ کل ہے بھائی، اس کو کرو. تو اللہ نے آخرت کو کس سے تعبیر فرمایا؟ کس سے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی. کل جیسے کل سر پہ ہے آخرت کل. دیکھو ہمارے معاشرے میں وصیت لکھنے کا تصور جو ہے، وصیت لکھ دو، آپ کو وصیت لکھنی چاہیے، اب ان کو لکھ دینی چاہیے. یہ تصور کس کے بارے میں ہے؟ کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، یا جو 80-90 سال کی عمر میں پہنچے ہوئے، یار ان کو وصیت لکھ دینی چاہیے، پتہ کوئی نہیں ان کا. اور مسئلے کی بات کیا ہے؟ شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ علماء کیا کہتے ہیں کہ جس نے کسی کا کچھ دینا ہے، جس کے پاس کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے، یا اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے، کسی سے معاملہ ہے، تو وصیت کا لکھ کے رکھنا اس کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے. کیوں؟ بھئی مر جائے تو پتہ تو ہو کس نے کس کے پیسے دینے. ایک ہمارا جاننے والا وہ بینک میں کہنے لگا ہمارے بینک میں نا بہت سے اکاؤنٹ ایسے ہیں کہ جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے. کیوں؟ کیوں اس نے خفیہ اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا، نہ بیوی کو بتایا، نہ بچوں کو بتایا، نہ ابا کو بتایا، نہ بھائی کو بتایا. کیوں؟ کہ بھائی جب مجھے ضرورت پڑے گی تو میرے پیسے ہونے چاہیے. اب بتایا کسی کو تھا نہیں اور مرنے کا پروگرام تھا کوئی نہیں اور وہ مر گیا. اب وہ
پیسے پڑے ہوئے اکاؤنٹ میں اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، چاہے گھر میں فاقے پڑے ہوئے ہوں۔ تو جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے پھر آدمی موت کی تیاری، 80 سال کے بابا جی ہو نا، 80 سال کے بابا جی، اور بیمار اور ہسپتال میں اور تکلیف میں آنکھیں بند کر کے لیٹے میں، اگر کوئی زور سے ان کے پاس سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دے نا تو فٹافٹ آنکھیں کھول کے کہتے ہیں میں کون سا مرنے لگا ہوں۔ تو مرنے کا پروگرام بابا جی کا بھی ہے۔ دیکھو ہم سب نے کتنے کتنے سوٹ رکھے ہوئے گھر میں، کتنے کتنے سوٹ ہیں، 10 12 15 سوٹ رکھے ہوئے نا۔ کیوں رکھے ہوئے سوٹ؟ کہ جینے کا پروگرام ہے، پہننے ہیں۔ اور کفن لے کے کس کس نے رکھا ہوا ہے؟ 100 میں سے کوئی ایک۔ تو کفن لے کے کیوں نہیں رکھا؟ کیوں؟ بولو بھائی، مرنے کا پروگرام، مرنے کا پروگرام۔ کسی کو 4 سوٹ ہدیے میں دو، خوشی ہوگی یا غصہ آئے گا؟ اور ایک کفن ہدیے میں دو کسی کو۔ اگر کسی کو ایک کفن، آپ گھر جاؤ کسی دن اپنی بیوی سے کہو کہ میں تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں، کیا لایا ہوں؟ کہ کفن لایا ہوں تمہارے لیے، پھر دیکھو ہوتا کیا۔ دیکھو عید کے کپڑے عید والے دن لیتے کہ عید سے پہلے؟ بولو بھائی، شادی کے کپڑے شادی والے دن لیتے کہ شادی سے پہلے؟ اور کفن کس دن لیا جاتا ہے؟ مرنے کے پہلے کیوں نہیں لیتے؟ کہ پروگرام یہ جگہ لکھا تھا ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے، لرزتا ہوں کفن سے مگر پہننا ضرور ہے۔ پتہ نہیں کس کس کا کفن بازار میں آ چکا ہے۔ ہمارے یہاں ایک عورت جو ہے وہ شادی کے کپڑے خریدے، شادی کے کپڑے خریدے ایک دکان سے، بچوں کے اپنے، اللہ کی شان، جس دکان سے شادی کے کپڑے خریدے اسی دن اسی دکان سے اس کا کفن خریدا گیا۔ اسے کیا پتا تھا یہ جو کپڑے میں لے کے جا رہی ہوں یہ تو درزی تک بھی نہیں پہنچیں گے، وہ سامنے میرا کفن رکھا ہوا ہے جو آج مجھے پہن کر دنیا سے روانہ ہونا ہے۔ ہاں، جب ہدایت کا نور، تبلیغ کیا ہے؟ ہدایت کی محنت، کیسے سب کو ہدایت ملے۔ وزیر صاحب کی پہلی ضرورت ہدایت ہے، ہاں صدر صاحب کی پہلی ضرورت ہدایت ہے۔ غریب امیر، پڑھا لکھا ان پڑھ، سب ہر انسان کی پہلی ضرورت، بڑی ضرورت، اہم ضرورت ہدایت ہے۔ کھانا نہ ملا تو مر ہی جائے گا نا، پانی نہ ملا تو مر ہی جائے گا نا، لیکن اگر ہدایت نہ ملی توبہ توبہ، دنیا بھی جہنم آخرت بھی جہنم۔ تبلیغ محنت ہے، جس محنت سے ہدایت ملتی ہے۔ ہاں، کوئی چیز نعمت نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے تو کوئی چیز نعمت نہیں۔ مال کوئی نعمت نہیں اگر ہدایت نہیں۔ کیوں؟ اگر بغیر ہدایت کے مال ملے گا تو غلط جگہ استعمال کرے گا۔ بچے کو بندوق نہیں پکڑاتے، بچے کو چھری نہیں پکڑاتے، حالانکہ چھری کا استعمال کتنا ضروری ہے کہ نہیں، پہلے سمجھ بوجھ تو آ جائے۔ بچے کے ہاتھ میں اگر چھری پکڑا دی جائے کتنا نقصان۔ ہدایت کے بغیر جب مال آئے گا تو اس مال کا غلط استعمال نقصان ہی نقصان۔ کوئی عہدہ نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہیں ہے۔ اگر ہدایت کے بغیر کوئی اختیارات ملے ان اختیارات کو غلط استعمال کرے گا۔ ہدایت کے بغیر جوانی غلط جگہ طاقت استعمال کرے گا۔ کوئی نعمت نہیں اگر ہدایت نہیں۔ سب سے پہلی نعمت ہدایت ہے، سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، سب سے بڑی ضرورت ہر انسان کی ہدایت ہے۔ اور ہدایت کیا ہے؟ دل کا نور۔ جب ہدایت کا نور آتا ہے، یہ پنکھے چل رہے ہیں کیوں؟ کی علامت ہے کہ موسم گرمی کا ہے۔ ہیٹر چل رہے ہیں کیوں؟ کی علامت ہے کہ موسم۔ جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو پھر
دنیا سے دل ہٹتا ہے، یہ دھوکہ نظر آئے، اور پھر آخرت کی طرف دل مائل ہوتا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور موت کی تیاری کہ مرنا ہے بھائی۔ توبہ توبہ توبہ، ہمارے معاشرے میں یہ جملہ بہت بولا جاتا ہے، میں کون سا مرنے لگا ہوں، میں کون سا۔ ہاں، کراچی گئے، بڑا مال، بہت زیادہ مال، اور کوئی دین زندگی میں نہیں، نہ کبھی زکوٰۃ، نہ کوئی حج، نہ نماز، نہ کوئی روزہ، اور ساری غلط چیزیں زندگی میں۔ طبیعت خراب ہوئی، طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹر کے پاس گئے، ٹیسٹ ہوئے، رپورٹ آئی کہ کینسر ہے اور آخری اسٹیج ہے۔ اوف ہو یا اللہ، نمازیں شروع ہو گئی، کیوں کہ مرنے لگا ہوں۔ ہاں، اور سارے سالوں کی زکوٰۃ نکال دی، رمضان آیا سارے روزے، تراویح پہلی طرف، اور حج پہ آیا، حج کا وقت، حج پہ چلے گئے، اب زندگی بدل گئی، کیونکہ مرنے لگا ہوں میں، مرنے لگا ہوں۔ اللہ کی شان، طبیعت بہتر سے بہتر ہو رہی ہے، دوبارہ ڈاکٹر صاحب دوبارہ ٹیسٹ ہوئے، رپورٹ آئی کہ بالکل کلیئر ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا جی اصل میں مغالطہ ہوا، وہ پہلی رپورٹ آپ کی نہیں تھی، کسی اور کی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، توبہ تو کر لی، توبہ تو پکی ہے، توبہ توبہ۔ جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے، پھر کیا ہے، موت کی تیاری۔ ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت کرے، اس کے دوست کو نا خواب آیا، وہ میرے پاس آیا کہ جی میرے دوست کو خواب ہے، اس کی تعبیر کیا ہے۔ خواب کیا ہے کہ وہ سو رہا تھا، تو ایک سفید داڑھی، سفید کپڑے، بزرگ آدمی آئے اور اس کو اٹھایا، ہاتھ پکڑ لیا اس کا، اور اسے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ خواب میں اسے کہا رہے ہیں، میں کون ہوں؟ ہاں، اور دیکھو تمہیں جو ہے نا، اور یہ 13 تاریخ کو خواب آ رہا ہے، 13 تاریخ کو، اور کہہ رہا کہ تمہیں جو ہے نا 19 تاریخ کو لے کے جانا ہے، 19 تاریخ کو تمہیں لے کے جانا ہے، اور 1:30 بج چکا ہے، یہ بھی کہا خواب میں، کیا 1:30 بج چکا ہے۔ اتنے میں آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی نا، اس نے ہڑ بڑا کے بیوی کو اٹھایا، اٹھو اٹھو اٹھو، کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں نے کہا لائٹ جلاؤ، لائٹ جلائی، میں نے کہا ٹائم دیکھو کیا ہوا ہے، میں نے کہا 1:30 بج گئے، میں نے کہا 1:30، وہ رونے لگ پڑا۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے خواب میں ملک الموت ملا ہے، اور اس نے مجھے کہا کہ 19 تاریخ کو تمہیں لے کے جانا ہے، اور اس نے خواب میں مجھے بتایا کہ 1:30 بج گیا، تو 1:30 تو بج گیا، تو میں تو گیا 19 کو۔ اب جناب سارا دن رو رہا ہے، ناشتہ نہیں، کھانا نہیں، آرام نہیں، اور جناب 2 دن اور 3 دن، اور جناب رنگ پیلا، سارا گھر پریشان، سارا گھر پریشان، گھر والے پریشانی، گٹ کے لے آئے، گٹ کے پڑھتے نا آیت کریمہ، گٹ کے لے آئے، سارے پڑھ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک۔ اس نے کہا میں مرا نہیں ہوں، گٹ کے پہلے لے آیا۔ اب جناب 19 تاریخ آئی، اب سارا دن بیٹھا گیا، آیا ملک الموت، آیا، اللہ اللہ کر کے نا 19 تاریخ گزر گئی، تو اس کی تھوڑی جان میں جان آئی، تو میرے پاس آیا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ میں نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جیسے 19 تاریخ قریب ہے، موت قریب ہے، نہیں قریب مرنا تو ہے نہیں، اگر کسی کو اشارہ ہو جائے یہ تو نعمت ہے، یہ تو کیا ہے۔ تو بھائی تبلیغ محنت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی۔ اب ہدایت والی محنت، جس محنت سے ہدایت ملتی ہے، وہ محنت اللہ نے اس امت کو دی ہمیں۔ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا پہلا کام، ہمارا بڑا کام، ہمارا اہم کام، سب سے زیادہ ضروری کام وہ کیا ہے؟ دعوت کی محنت، تبلیغ کی محنت، جس محنت سے ہدایت مل جائے، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے، وزیروں کو ہدایت مل جائے، مالداروں کو ہدایت مل جائے، غریبوں کو ہدایت مل جائے، مزدوروں کو ہدایت مل جائے۔ جب ہدایت ملے گی تو پھر
پھر کیا ہوگا؟ پھر اعمال کا شوق پیدا ہوگا، اعمال کی دوڑ لگ جائے گی، اعمال کی فضا بن جائے گی، اعمال میں کامیابی نظر آئے گی۔ جب دل ہدایت کے نور سے خالی ہوتا ہے پھر مال میں کامیابی نظر آتی ہے اور چیزوں میں کامیابی نظر آتی ہے، اور مال کی دوڑ لگتی ہے اور چیزوں کی دوڑ لگتی ہے، اور پھر دنیا میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات میرے بھائیوں، ہم سے بہت بڑی غفلت ہوئی، ہم نے ہدایت والی محنت چھوڑ دی، دکان کی محنت، دفتر کی محنت، کاروبار کی محنت، وزارت کی محنت اور ڈاکٹری کی محنت، پتہ نہیں کیا کیا محنتیں ہو رہی ہیں، اور ہدایت کی محنت 30 سال زندگی کے گزر گئے، 40 سال ہم جتنے بیٹھے ہوئے، 50 سال، ہماری صلاحیت کہاں لگی، قوت کہاں خرچ ہوئی؟ ضرورتوں کے پورا کرنے پر، دنیا کو سجانے پر، چمکانے پر، عہدہ مل جائے، ڈگری مل جائے، کارخانہ بن جائے، ملازمت مل جائے، تنخواہ اچھی ہو جائے، گاڑی مل جائے، کوٹھی بن جائے، پلاٹ بن جائے، بس۔ اور تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ ہم کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچ جائیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اعلاء کلمت اللہ، احیاء دین، دین کی نشر و اشاعت، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، سارے انسان جہنم سے بچ جائیں۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ منظر قائم ہو جائے، ملکوں کے ملک اسلام میں آ جائیں، قوموں کی قومیں اسلام میں آ جائیں، اور جہنم سے بچ کے جنت میں چلی جائیں۔ یہ ہمارا کام ہے۔ آج تک ہم سے جو اس کام میں غفلت ہوئی، دعوت کے کام پہ جو ہم نے صلاحیت نہیں لگائی، اس پر ہم اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں، اور جو بقیہ زندگی ہے اس کے بارے میں عزم کریں کہ اس کو دین کی محنت پر لگائیں گے انشاءاللہ۔